ایک نصیحت آمیز کلمات آپ کو سننا ہے۔ آپ حضرات نے حضرت یونس علیہ السلام کا نام تو سنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نئے نوا کی سرزمین پر مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ نام یاد رکھنا۔ یونس علیہ السلام کو رب نے نئے نوا کی سرزمین پر مبعوث فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے اور دعوت دیتے تھے۔ ان کو یہ فرمان رب کا سناتے تھے کہ سب سے بڑا اللہ ہے اور اسی رب کی ہمیں اور آپ کو عبادت کرنی چاہیے۔ قوم بڑی شرارتی تھی، آپ کو بڑی تکلیفیں دیتی تھی۔ یونس علیہ السلام اللہ کا فرمان سناتے مگر قوم اس کا مذاق اڑاتی، اور پھر اس کے بعد یونس علیہ السلام کو تکلیفیں دیتی، بہت ستاتی تھی۔ اور جب بات کرتے یونس علیہ السلام اللہ کے پیغام کی تو وہی لوگ اللہ کے پیغمبر یونس سے حیلہ اور حجت کرتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک دن جب بہت زیادہ پریشان ہو گئے حضرت یونس علیہ السلام، تو ایک مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا یہ میری بات نہیں مانتے ہیں۔ اپنے دل سے ایک ایک بات کو سنیں آپ، ایک ایک بات بہت غور سے سننے کے قابل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا یہ لوگ میری بات نہیں مانتے ہیں۔ تو رب نے کیا ارشاد فرمایا وہ سنیں آپ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیغمبر اپنی قوم سے کہہ دو کہ اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ اے میرے پیغمبر یونس اپنی قوم سے کہہ دو کہ اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنے آپ کو تیار کریں عذاب کے لیے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام سے رب نے ارشاد فرمایا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مولا ان کو ہدایت دے دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رب کی بارگاہ سے ندا آتی ہے، جو قوم اکیلے میں بھی گناہ کرے اور سب کے سامنے بھی گناہ کرے، اللہ سے نہ ڈرے تو وہ قوم مٹنے والی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ہم اپنا جائزہ بھی لیں، ہم کھلے میں بھی گناہ کر رہے ہیں، ہم سب کے سامنے گناہ کر رہے ہیں، ہم چھپ کے بھی گناہ کرتے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، جو قوم سب کے سامنے اور کھلے میں گناہ کرتی ہے اور اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتی، اللہ سے نہیں ڈرتی، تو وہ قوم مٹنے والی ہے۔ تو پھر ایسی قوم کو اللہ صفائے ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، نہیں مانے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد بھی حضرت یونس علیہ السلام سمجھا رہے ہیں مگر قوم کی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک دن اللہ نے فرمایا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک دن رب نے ارشاد فرمایا، یونس ہم ان لوگوں کو ہلاک کر دیں گے، ان پر عذاب آئے گا۔ نتیجہ یہ ہوا مسلمانوں، حضرت یونس علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، انتظار کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا فرمایا یونس علیہ السلام نے؟ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، انتظار کرو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے 3 دن کی مہلت دی۔ کتنے دن کی مہلت دی؟ میری بات یاد رکھیں گے آپ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو 3 دن کی مہلت دی۔
اور 2-3 دن میں تم اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ یونس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، یہ کہہ کر اللہ کی بغیر اجازت لیے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چل دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس یہ پوائنٹ کی بات سننا ہے۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، 3 دن کا انتظار کرو، اور یہ قوم سے کہہ کے اور وہاں سے چل دیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنا شہر چھوڑ دیا۔ پھر جب اللہ کے عذاب کے آثار نظر آئے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر تو ارشاد فرما چکے تھے کہ تم 3 دن کا انتظار کرو، اللہ کا عذاب آئے گا، تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ یہ بات کہہ کے یونس علیہ السلام اپنی بستی سے چل دیے، اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ پھر جب اللہ کے عذاب کے آثار نظر آئے تو اس پوری قوم نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی اس پوری قوم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکا کر گڑ گڑائے اور بہت روئے۔ اور کیا کہتے تھے وہ پوری قوم کے لوگ کہتے تھے اللہ ہمیں تو اس عذاب سے بچا لے، اللہ تو اپنے عذاب سے ہم کو محفوظ رکھ دے، ہم تیری بات بھی مانیں گے اور تیرے پیغمبر یونس کی بھی بات مانیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب یہ بات رب کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی اور روئے گڑ گڑائے توبائیں کی تو اللہ نے اس عذاب کو ان کے اوپر سے ہٹا لیا۔ اللہ نے جب ان کے عذاب کو ہٹایا اور پھر فرمایا کہ میرے پیغمبر یونس کی بات ہم مانیں گے، ان لوگوں نے کہا بات مانیں گے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام تو جا چکے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی بغیر اجازت سے بستی چھوڑ چکے تھے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان شروع ہوتا ہے حضرت یونس کے لیے۔ اللہ کا امتحان شروع ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ 2 بچے تھے۔ اللہ اللہ اللہ۔ جب آپ دریا پار کر رہے تھے تو ایک بچے کو دریا کے کنارے بیٹھایا، دوسرے کو پار کرنے لے جا رہے تھے۔ جیسے ہی دریا میں پہنچے بچہ گرا، دریا میں ڈوب گیا وہ۔ اللہ اکبر۔ واپس پلٹے تو دیکھا جس بچے کو چھوڑا تھا اسے بھی کوئی جانور اٹھا لے گیا، اور بیوی بھی کھو گئی آپ کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ امتحان ہے۔ ایک کشتی جا رہی تھی سمندر میں، کشتی والوں نے دیکھا یہ کوئی اجنبی مسافر کھڑا ہے، اس کو اپنی کشتی میں بٹھا لیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی میں بٹھا لیا۔ جب بیچ سمندر میں کشتی پہنچی تو ہچکولے کھانے لگی، ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ بہت بڑا طوفان سا اچانک آ گیا، ہچکولے کھانے لگی تو ملاح جو کشتی چلانے والا تھا، اس ملاح نے کہا میری کشتی جب ہچکولے کھاتی ہے جب کوئی غلام اپنے آقا سے نافرمانی کر کے میری کشتی میں بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس ملاح نے کہا کوئی اپنے آقا سے نافرمانی کر کے آیا ہے، اگر وہ ایسا کر کے آیا ہے تو وہ ابھی میری کشتی سے اتر جائے، اپنے آقا کو چھوڑ کے آیا ہے۔ سارے لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے، آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے اپنے آقا کو چھوڑا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے آقا کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ ملاح نے کہا اچھا ایسا کرو، جو آج ہمارے یہاں پرچی ڈالی جاتی ہے نا، کسی کے نام کی پرچی نکلتی ہے، کسی کے نام کی ڈالی جاتی ہے۔ ملاح نے کہا پرچی ڈالو۔ ایک مرتبہ پرچیاں ڈالی گئیں تو یونس علیہ السلام کا نام آیا، 2 مرتبہ ڈالی گئیں پھر بھی یونس علیہ السلام کا نام آیا، تیسری مرتبہ بھی جب حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا تو ملاح نے کہا یونس تم اپنے آقا کی نافرمانی کر کے آئے ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا ہاں میں ہی ہوں جو اپنے آقا کی بغیر اجازت سے بھاگ آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ساری زندگی یونس علیہ السلام نے رب کے نام پہ قربان کر دی، پھر اس کے بعد ذرا سی نافرمانی کا صلہ کیا ملا، ہم تو دن رات مجرموں والے کام کرتے ہیں۔ اللہ اپنا رحم فرمائے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے وہیں سے سمندر میں چھلانگ لگا دی،
کیونکہ پیغمبر تھے، اللہ کو اپنے پیغمبر کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ نے سمندر کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ اس سمندر کے اندر میرا ایک محبوب پیغمبر آ رہا ہے۔ جس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لیا، اس مچھلی کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس کے برابر پھر کوئی دوسری مچھلی تیرتی نہیں تھی اس کے برابر میں، تاکہ کوئی اس سے آگے نکل جائے، کیونکہ اس کے پیٹ میں اللہ کا پیغمبر موجود ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ہڈیاں جب کمزور ہونے لگیں آپ کی، تو آپ کو یاد آیا کہ اس سے کیسے نکلا جائے، اس سے باہر کیسے آیا جائے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے پھر اپنے رب کو یاد کیا، اور کس طریقے سے یاد کیا وہ سن لیں آپ۔ حضرت یونس علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، ہم تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کے وسیلے سے حضرت یونس علیہ السلام کو پھر اس سے نجات عطا فرمائی۔ یہ میں نے جو بیان کیا ہے یہ بالکل حق ہے۔ اللہ ہم اور آپ کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔